اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کی معلمہ نازیہ ایوب اور یہ اسلامیات کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ عزیز طلباء، ہم نے لیکچر نمبر 1 میں سبق علم کی فرضیت اور فضیلت کا آغاز کیا تھا، اور اس کے ساتھ اس لیکچر میں ہم نے علم کی اہمیت، علم کی فرضیت اور اس کے ساتھ حصول علم کی اہمیت کو ہم قرآن حدیث کی روشنی میں پڑھا تھا۔ اس لیکچر میں، موجودہ لیکچر میں عزیز طلباء، ہم لوگ سبق علم کی فضیلت پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم پورے سبق کا مجموعی جائزہ بھی لیں گے۔ علم کی فرضیت اور فضیلت۔ فطرت انسانی کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنی ذات خداوندی اور اس وسیع کائنات کے بارے میں ہر بات کا علم ہو، کیونکہ علم حاصل کرنے کے بغیر انسان نہ تو اس دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں نجات حاصل کر سکتا ہے۔ مستثنیٰ یہ کہ وہ اپنے خالق کے مالک یعنی معبود حقیقی اللہ رب العزت کا قرب بھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ عزیز طلباء، جب تک انسان حصول علم کی راہ پر گامزن نہ ہوگا، وہ اپنے مقام یعنی مقصد انسان، احکام الہی اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آشنا نہ ہو سکے گا۔ علاوہ ازیں بروز قیامت انسان کو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی بھی کرنی ہے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی کے فرق سے بخوبی آشنا ہو۔ عزیز طلباء، ہم علم کی فضیلت پڑھتے ہیں۔ علم کو نور کہا گیا ہے۔ نور مطلب روشنی۔ اسی علم کی روشنی سے ظلمت کے اندھیرے ہدایت کے اجالوں میں بدل جاتے ہیں۔ یعنی علم حاصل کر کے نہ صرف ہم اس دنیا میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں، بلکہ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ علم انسان کا بہترین دوست یعنی رفیق ہے۔ علم روح کی غذا ہے۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ عالم کا درجہ عابد سے زیادہ ہے۔ عزیز طلباء، ہم علم کی فضیلت کو قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں علم کی فضیلت۔ علم کی بڑائی، فضیلت اور عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت علیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت عطا کی ہے وہ علم ہی کی بدولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن پاک میں علم حاصل کرنے کے لیے دعا کا بھی حکم دیا ہے۔ قل ربی زدنی علما، ترجمہ، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورۃ الزمر آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو عالم ہیں وہ اور جاہل، ان کا درجہ برابر نہیں ہے۔ علم کی فضیلت یہاں سے ہمیں بخوبی پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کا مرتبہ ایمان اور علم سے ہی بلند ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ عزیز طلباء، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی صحیح علم سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، علم ہی کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو جب پہچانتا ہے تبھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، ورنہ بے علم لوگوں کو اللہ کی ذات کی کچھ خبر نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم والوں کی گواہی کا تیسرا نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اس کے فرشتے گواہ ہیں اور اہل علم گواہ ہیں۔ یعنی اس ارشاد مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس چیز کا گواہ صرف اللہ تعالیٰ خود ہے، اس کے فرشتے ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پر عالم لوگ ہیں، جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس بات کی گواہی دینے والے ہیں۔ اسی طرح عزیز طلباء، قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیازی وصف یعنی خوبی، تعلیم و تربیت بتایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 کا ترجمہ ہے، اور وہ تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس بات کی تعلیم دیتے ہیں جسے تم نہیں جانتے۔
آئیے اب ہم حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فضیلت کے بارے میں متعدد بار ارشادات فرمائے۔ آپ کے سامنے کچھ احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں، بغور سماعت فرمائیے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ترجمہ: علم کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 2 ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اسی طرح نمبر 3 پر ہے بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ، کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ عزیز طلباء، اسی طرح جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو جانے کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ترمذی میں بیان کیا گیا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو وہ اپنے گھر واپسی تک جہاد کی حالت میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح جو میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ابو داؤد اور ترمذی سے اخذ شدہ ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر ہے، یعنی علم رکھنے والے کا جو درجہ ہے وہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہے۔ عزیز طلباء، آپ نے علم کی فضیلتیں سنی، ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت پڑھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے بغور سماعت فرمایا ہوگا۔ گھر کا کام، تفصیلی سوال نمبر 1، قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں، اور سوال نمبر 2، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کریں۔ آپ کو اپنے جرنلز پر تحریر کرنا ہے۔ مختصر سوال جواب، نوٹس میں دیے گئے مختصر سوال جواب 1 تا 7 آپ کو جرنل میں تحریر کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پورے سبق میں سے کوئی سی 10 خالی جگہ خود سے بنا کر جرنل میں تحریر کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا کام نہایت خوش دلی سے کریں گے، نہ صرف اسے تحریر کریں گے بلکہ اس کو یاد بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔